बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम न्यूज़ फीड और मैं हूं रुखशान मीर। पाकिस्तान इस खित्ते का वो वाहिद मुल्क है जिसने इस खित्ते में फरोग़ अमन के लिए बेशुमार कुर्बानियां दी हैं। माजी करीब में वक्त के सुपर पावर के सामने डट कर खड़े होना हो या हमसाया मुल्क से 35 लाख पनाह गुज़ीनों को अपने मुल्क में पनाह देकर अपनी ही मईशत को नुकसान पहुंचाना हो, पाकिस्तान हर महाज पर और हर हद तक गया है इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि पाकिस्तान और उसके हमसाया मुमालिक का अमन बरकरार रहे। लेकिन सिफारती तौर पर और सियासी तौर पर हम ये बात नोट कर रहे हैं कि जो रिस्पॉन्स हमें हमसाया मुमालिक की जानिब से मिलना चाहिए था वो बिल्कुल नहीं मिल रहा। और पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की मंसूबा साजी के लिए अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया जा रहा है। अफगानिस्तान वही मुल्क है जिसके बारे में अमेरिका पाकिस्तान पर यह इल्ज़ाम आयद करता रहा है कि अगर इस खित्ते में अफगानिस्तान की पोजीशन मजबूत है, यहां पर अगर तालिबान की पोजीशन मजबूत है तो उसके पीछे एक ही फोर्स है और वो है पाकिस्तान। आज के इस प्रोग्राम में मैं आपके सामने कुछ इंतहाई अहम मालूमात रखने वाला हूं और यह खतरे की घंटी नहीं है बल्कि लम्हा फिक्रिया है। सोचने का मकाम है उन लोगों के लिए जो अपनी सरजमीन को अपने खैर खा मुल्क के खिलाफ इस्तेमाल कर रहे हैं। अब मेरे साथ प्रोग्राम में ब्रिगेडियर राशिद मौजूद होंगे, ब्रिगेडियर रिटायर्ड वकार हसन हमें ज्वाइन करेंगे, इनसे हम बात करेंगे। जरा सबसे पहले मैं चंद सवालात आपके सामने रखना चाहता हूं। नाज़रीन, साल 2007 के दौरान तहरीक तालिबान पाकिस्तान के क़याम के बाद उसके सरबरा बैतुल्लाह महसूद की सरबराही में खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी की लहर ने जन्म लिया और हमने देखा कि यह खैबर पख्तूनख्वा से सिलसिला शुरू होता हुआ पंजाब, सिंध और पाकिस्तान के दूसरे सूबों तक फैल गया। अफवाज पाकिस्तान और हुकूमत पाकिस्तान के इश्तराक से ज़बरदस्त जवाब दिया गया, मुकाबला किया गया, तमाम तर रिसोर्सेज को इस्तेमाल करके दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नेस्तो नाबूद किया गया। बहुत बड़ा ऑपरेशन हुआ, ऑपरेशन ज़र्ब-ए-अज़ब पाकिस्तान में, और उसके बाद पाकिस्तान में अमन का जो सिलसिला है वो बहाल हुआ। लेकिन गुज़श्ता कुछ अरसे से दोबारा से ये दहशतगर्द पनप रहे हैं और ज़मीन कौन सी इस्तेमाल हो रही है? हमसाया मुल्क अफगानिस्तान की ज़मीन। मैं चंद मिसालें और सवालात आपके सामने रख देता हूं। 3 जनवरी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने सुबह खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर में पुलिस हेडक्वार्टर पर हमला किया जिसमें 80 से ज़ायद अफराद शहीद हुए और उस हमले की जिम्मेदारी जमातुल अहरार ने कबूल की। 17 फरवरी को तहरीक तालिबान पाकिस्तान ने पाकिस्तान के मौशी मरकज़ कराची के एक कंपाउंड पर हमला किया और पुलिस चीफ का दफ्तर यहां पर वाक़या था। यहां पर जो है एक आम शहरी, 4 सिक्योरिटी एहलकार शहीद हुए। जांच पड़ताल जब की गई तो पता चला कि अफगानिस्तान से तमाम तर नेटवर्किंग हुई है, अफगानिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल किया गया है। उसके बाद से और उससे पहले हम देख रहे हैं मुसलसल कि अफगान तालिबान की हुकूमत है और वहां पर टीटीपी दंदनाती फिर रही है। वहां पर उनके मराकज में बड़ी बड़ी मीटिंग्स हो रही हैं तालिबान की, वहां पर मुकम्मल प्लानिंग की जा रही है और यह बहुत बड़ा लम्हा फिक्रिया। ब्रिगेडियर राशिद साहब, आपने हमें ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया आपका। आखिर हो क्या रहा है? हमने तो हमसायों के साथ हमेशा खैर खाई की है, अपनी जमीन दी है, पनाह गुज़ीनों को हर तरह से सपोर्ट करने की कोशिश की है, लेकिन हमें रिस्पांस बिल्कुल उलट मिल रहा है। जी बहुत शुक्रिया। जो आपने ये सवाल उठाया है ये बहुत अहम है, मगर इंतहाई पेचीदा मामला है ये, इसको कोई सादा सलूशन इसका नहीं है। हमें ये तवक्को थी अफ़गान तालिबान के आने से कि वो इतना कंट्रोल एक्सरसाइज करेंगे कि उनकी सरजमीन जो कि उनकी अवाउड स्टेटमेंट्स के मुताबिक किसी भी किस्म की दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल नहीं होगी, वो उस कमिटमेंट को पूरा करेंगे। मगर अनफॉर्चुनेटली पिछले 3-4 महीनों का आप डेटा देख लें तो ये 122 से ज़्यादा सीरियस कैजुअल्टीज़ हो चुकी हैं हमारी, और ये जो तवातर के साथ हमले हो रहे हैं ये इस चीज़ के इस अमर की गमाज़ी करते हैं कि क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म जो है वो ख़त्म नहीं हुआ है, वो सेंचुरीज़ बरकरार हैं, उनको अफ़गानिस्तान में जाने की, अपने आप को इस्टेब्लिश करने की वो पूरी आज़ादी है। और पिछले दिनों ये ख़बर भी आई थी थ्रू मीडिया चैनल्स कि अफ़गान तालिबान टीटीपी को फैसिलिटेट करने के लिए नॉर्थ ऑफ अफ़गानिस्तान में आबाद करना चाहते हैं, मगर उसके बाद चूँकि
شمال جو ہے افغانستان کا، وہاں پہ ازبیک اور باقی ایتھنیسٹیز ہیں، انہوں نے اس کو ریزسٹ کیا اور ان کو ٹی ٹی پی کو بجائے نارتھ میں آباد کرنے کے اب اس کو سنا ہے کہ ساؤتھ کی جانب جو ایک زابل پروونس ہے وہاں پہ کچھ کو بھیجا گیا ہے. اب وہ زابل پروونس وہی ہے جو کہ ہمارے بلوچستان کے مسلم باغ کا علاقہ اپروکسیمیٹلی اس سے مطابقت رکھتا ہے. تو اب آپ نے دیکھا کہ زوب کنٹونمنٹ پہ جو حملہ ہوا، اس کے بعد بلوچستان میڈیا رپورٹس کے مطابق، کچھ تھنک ٹینک کی اسیسمنٹ کے مطابق، پنجاب کے نارتھ میں، ساؤتھ میں اور پورے پاکستان میں انہوں نے 12 چیپٹرز کو متحرک کر دیا ہے. اب یہ اس چیز کی کلیئر انڈیکیشن ہے کہ ان کو ایک لاجسٹک جو ٹریل ہے وہ ابھی تک اویلیبل ہے، ان کی ایک سیف سینکچری ہے، اور طالبان رجیم کو جو ان پہ پریشر ڈالنا چاہیے تھا، جس طریقے سے ان کی موومنٹ کو روکنا چاہیے تھا، وہ اس طرح نہیں روک پا رہے. اور یا اگر روکنا چاہ بھی رہے ہیں ہاف ہارٹیڈلی، تو وہ اس قابل نہیں ہے یا ان کی اس طرح گرفت نہیں ہے کہ ان نان اسٹیٹ ایکٹرز کو وہ کنٹرول کر سکیں. اچھا بریگیڈیئر صاحب، افغان طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے انٹرویو دیا ہے بین الاقوامی جریدے کو، کہتے ہیں کہ ہم اس بات پر مکمل یقین رکھتے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین کسی ملک میں دہشت گرد ایکٹیویٹیز کے لیے استعمال نہیں ہو رہی، اور پاکستان کا حوالہ خاص طور پر دیا گیا. لیکن جس طریقے سے آپ نے اشارہ دیا، گزشتہ چند مہینوں میں صورتحال بالکل مختلف ہے، اور جتنے بھی یہاں پر ٹیررسٹ ایکٹیویٹیز ہوئی ہیں تانے بانے افغانستان سے ملتے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ افغان طالبان اب کسی اور کے کہنے پر یا کسی اور کی ایما پر یہ سب کچھ ہونے دے رہے ہیں اور کھلم کھلا آزادی دی ہے ٹیررسٹ کو؟ دیکھیں، اس میں بہت سے فیکٹرز ہیں، اور اس میں یہ بھی فیکٹر ہے کہ ظاہر ہے ابھی افغانستان میں طالبان رجیم کے آنے کے بعد جو ایک ہمارے دشمن ممالک اور دشمن ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کا نیٹ ورک متحرک تھا، وہ تھوڑا ڈسمینٹل ہوا تھا وقتی طور پہ. مگر اس ونڈو آف اپرچونٹی میں جب ہم نے ان سے مذاکرات کرنے کی کوشش کی، وہ افغان طالبان کے رجیم کے کہنے پہ، تو اس ونڈو کو رائٹ اسپرٹ میں استعمال کرنے کے بجائے انہوں نے اپنے آپ کو کنسالیڈیٹ کیا اور اپنے ہر کمٹمنٹ سے وہ پھر گئے، اور 2 ڈیمانڈز رکھیں کہ مرجر جو ہے اس کو انڈو کیا جائے، جو خیبر پختونخوا کے ساتھ ہوا ہے ہمارے ٹرائبل فاٹا ریجن کا، دوسرا کہ شریعت نافذ کی جائے، اور تیسرا کہ جی ہمیں ہتھیار رکھنے کی اجازت دی جائے. تو یہ تو ایسی ڈیمانڈز ہیں کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ والی بات ہے. تو وہ اس ونڈو کو دیکھتے ہوئے میرا خیال ہے کہ ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں، را نے اپنا دوبارہ وہ جو نیٹ ورک تھا اس کو تھوڑا متحرک کیا ہے، اور یہ ان کو بالکل اس کی سپورٹ حاصل ہے، اور ہمیں اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. اور اب ہمیں نہ صرف کہ ٹی ٹی پی سے لڑنا ہے، بلکہ ان ہاسٹائل انٹیلیجنس ایجنسیز کے نیٹ ورک سے بھی لڑنا ہے جو ان کو لاجسٹک سپورٹ دے رہے ہیں. بریگیڈیئر صاحب، ظاہر ہے یہ بات تو عیاں ہے، پوری دنیا جانتی ہے کس طرح سے بھارتی انٹیلیجنس ایجنسی افغانستان میں سرگرم ہے، اور صرف انڈین انٹیلیجنس ایجنسی نہیں بلکہ کئی ایسے ممالک کی ایجنسیز وہاں کے حالات کی وجہ سے وہاں پر آ کر نہ صرف اس خطے کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتی ہیں، نیٹ ورکنگ کرنے کی کوشش کرتی ہیں. آج سپہ سالار آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی زیر صدارت جو کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی ہے، اس کور کمانڈرز کانفرنس میں ان کی جانب سے کہا گیا ہے کہ پڑوسی ملک میں ٹی ٹی پی اور دیگر گروہوں کی پناہ گاہوں کو نوٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی جو ایجنسیز اور پاکستان کی جو اسٹیبلشمنٹ ہیں وہ کیا تیاری کر رہے ہیں اب نمٹنے کے لیے ان سے؟ دیکھیں جی، آل آپشنز شوڈ بی آن دا ٹیبل. جب یہ معاملہ نیشنل سیکیورٹی کا آتا ہے، آبویسلی سب سے پہلے تو تمام ڈپلومیٹک آپشنز کو ایگزاسٹ کرنا ہوتا ہے. افغان طالبان کے ساتھ ابھی بھی ہماری انگیجمنٹ رہنی چاہیے، اور ان کو یہ باور کروانا چاہیے کہ یہ آپ کا کام ہے کہ ان سینکچوریز کو آپ روکیں، اور افغان جو سرزمین استعمال ہو رہی ہے دہشت گردی کا، اس کا استعمال نہ کرنے دیں. بصورت دیگر اگر وہ یہ کنٹرول کرنے سے قاصر ہیں، اور افغانستان کی جو سینٹرل گورنمنٹ میں
وہ رٹ نہیں ہے اور ان گورنڈ اسپیسز ہیں تو پھر یہ انالوجی ہو. ٹھیک ہے، ہمیں جوائن کیا بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن صاحب نے بھی، دفاعی تجزیہ کار ہیں. وقار صاحب شکریہ آپ کے وقت کا. ہم پر تو دنیا الزام لگاتی رہی ہے کہ ہمارے افغان طالبان کے ساتھ بڑے تعلقات ہیں، افغان طالبان کی پوزیشن کو مضبوط اگر کیا جائے پاکستان اس میں کلیدی کردار ادا کر رہا ہے. لیکن حقائق اس وقت کیا ہیں؟ ہم آج کے پروگرام میں ہم زیر بحث لا چکے ہیں کہ افغانستان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، افغان طالبان بیان کچھ اور دے رہے ہیں، حقیقت میں کچھ اور ہو رہا ہے. مستقبل آپ کو کیا دکھائی دے رہا ہے؟ اس میں ڈیفینیٹلی جو آج آئی تھنک کور کمانڈر کانفرنس میں بھی بات چیت ہوئی ہے اور اس سے پہلے ڈیفینس منسٹر کا اسٹیٹمنٹ آیا ہے اور بڑا ان ایکویوکلی کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ یہ آگے نہیں چل سکتا. اچھا، اس میں کچھ لیوریج ہیں پاکستان کے پاس جو ایم شور ہم استعمال بھی کر سکتے ہیں اور ساری دنیا کرتی ہے. افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، دین یو ہیو اباؤٹ 300,000 افغان جو ڈیلی آتے ہیں، مطلب مہینے میں اتنی کراسنگ ہے. اس وقت آلموسٹ 3 ملین افغان جو ہیں ان کو ہوسٹ کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے، ہمارے بہن بھائی ہیں اور پاکستان سارا ان کا انتظام کر رہے ہیں. لیٹس آپ نے جگہ بھی دی ہوئی ہے اور بزنس بھی کر رہے ہیں لوگ، سو آپ ہوسٹ کر رہے ہیں تو یہ بھی ایک آپ کہہ لیں کہ ایک لوڈ ہے پاکستان پہ. پھر آ جاتا ہے کہ ڈپلومیٹیکلی افغانستان کی پوری جو ڈپلومیسی ہے، دے ڈونٹ ہیو اینی ایمبیسی آئی تھنک لیس، اگر قطر وغیرہ میں اگر کوئی سیٹ اپ ہے بٹ وہ انٹرنیشنلی ریکگنائز نہیں ہے. ان کے انویسٹمنٹ کے لیے کانفرنسز ہوئی ہیں اور سارا کچھ. اس کے علاوہ پھر کلچرل لنکس بھی ہیں، ہمارے ایسے یہاں پہ علماء ہیں جن کی بات سنتے بھی ہیں، دیر آر طالبان جو یہاں سے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. تو یہ سارے لیوریجز ہیں. پھر اس کے علاوہ افغان ٹرانزٹ ٹریڈ ہے، آپ فوڈ سپلائی ہے، کووڈ میں ہم نے مدد کی ہے. اگر اس کے باوجود اگر سمجھ نہیں آتی ہے اور افغان گورنمنٹ جو ہے وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ قائم نہیں ہوا، اس میں سکسنگ میں ان کو ٹائم لگ رہا ہے، لائک ان کی پولیس ابھی آن گراؤنڈ نہیں ہے، بارڈر سیکیورٹی نہیں ہے. لیکن جو بھی شواہد آئے ہیں اس میں بڑا کلیئرلی ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو ہے ابھی تک وہاں پہ پذیرائی بھی ہے، اس کے لیے ایک سافٹ کارنر ہے اور پرابلی وہ شاید یہ پراکسی کے ذریعے جو ہے پاکستان سے زیادہ ایکسٹیکیٹ کر سکتے ہیں. سو دیٹ ہیز ٹو اسٹاپ. اس میں بڑی مثالیں اس میں ٹرکی نے کیا. اگر آپ دیکھیں کہ جو کرد علاقے تھے عراق کے یا اس کے جو بارڈرنگ ریجن ہے وہاں پہ جہاں زیادہ شروع پھر انہوں نے جا کے اس کو سارٹ آؤٹ کیا ہے. اور اس میں اللہ کا فضل ہے، پاکستان کی ڈیفنس فورسز اور جو ہماری ملٹری پاور اتنی ہے کہ جو ہے اس کو ہم کر بھی سکتے ہیں. لیکن جس طرح آئی تھنک پہلے ذکر ہوا کہ پہلے تمام ڈپلومیٹک، اکنامک اور لیٹس سے کلچرل جو آپ کی لیوریجز ہیں اس کو آپ استعمال کر کے ان کو سمجھانے کی کوشش کریں. انفارچونیٹلی کچھ اسٹیٹمنٹ جو آئے ہیں ان کے اسپوکس پرسن کے کہ جی ہمیں ثبوت دیں، یہاں ایسا کوئی ایسی آئی تھنک بے شمار چیزیں. ابھی اس کے اندر ایک لسٹ ہے، اگر آپ دیکھیں جہاں پہ جو ٹیررسٹ تھے وہاں پہ جا کے ایون کابل میں ملے اور وہاں پہ پائے گئے. اور پاکستان کا ہیومن انٹیلیجنس جو ہے ہر جگہ ہے، ہمیں ایک ایک چیز کی خبر ہے کیا ہو رہا ہے. تو اگر اتنا آئی تھنک 1.5-2 سال ہم نے ویٹ کیا ہے تو آئی تھنک اٹ شوڈ بی ویری کلیئر ٹو دی طالبان گورنمنٹ. اور ہم نے بڑا سپورٹ کیا ان کو، ایون آئی تھنک پاور میں لانے کے لیے اس میں اندر جتنا بھی ڈپلومیٹک ایفرٹ تھی وہ کر لی ہے. اینڈ آئی ایم شیور ایسا بھی نہیں ہے کہ افغان طالبان نے سارے ہاسٹل میں بھی اس میں آئی تھنک انڈیا بھی کوشش کر رہا ہے کچھ پیسہ پھینک کے، کچھ ایڈ دے کے اور کچھ ان کے سمپتھائزر ہیں کہ دوبارہ اسپیس ری گین کی جائے. اور طالبان کو بھی سمجھنا چاہیے جی کہ انف از انف. اور پاکستان کی ناٹ افورڈ، ہم نہیں افورڈ کر سکتے کہ ہمارے جو شہری ہیں وہ مارے جائیں یا ملٹری کے. سر افغان طالبان میں کہیں گروپس تو نہیں بن چکے؟ جی ہوگا ڈیفینیٹلی. دیکھیں جب یہ گورنمنٹ آئی تھی اس میں ڈیفینیٹلی ایک تو سینئر لیڈرشپ ہے، پھر جو ہے اپنا اس کے بعد پھر فرنج ایلیمنٹس آ جاتے ہیں جو ینگ لیٹ سے لاٹ ہے جو لڑاکا ہے. اور کسی حد تک جو ٹی ٹی پی ہے ان کے ساتھ افیلیشن رہی ہے، اسپیشلی جو 4 صوبے ان کے بارڈرنگ ہے، آپ اوپر سے شروع کر دیں. اس میں کنڑ ہے، اس کے بعد ننگرہار ہے، پھر آپ کا نیچے پکتیا، پکتیکا اور غزنی. اور اسی میں زیادہ ابھی بھی زو پہ جو اٹیک ہوا ہے یہ سارا جو ہے پکتیا سے لیٹ سے انیشیٹ ہو رہا تھا. اور آئی ایم شیور اس کے ثبوت بھی رکھے جائیں گے. پاکستانی انٹیلیجنس کے پاس اللہ کا فضل ہے ساری چیزیں یہ کنفرنٹ کرنے کے لیے آئی تھنک سامنے بھی ہو سکتا ہے کہ کچھ چیزیں ان کی جو ہے اپنا لیٹ سے ویزیبلٹی نہ ہو. تو آئی ایم شیور ہماری ملٹری اور جو انٹیلیجنس ہے وہ شیئر کرے گی ایویڈنس جو ہے. اور جو ایویڈنس سامنے رکھا جائے تو آئی ایم شیور جو لیٹ سے ان کی سینئر لیڈرشپ ہے جس میں ان کے امیر ہیں، اسی طرح ان کے وزیر اعظم ہیں اور باقی دے آر ویری سیزنڈ پیپل. اور یہ وہ لاٹ ہے جو شاید پاکستان میں بھی آنا جانا رہا ہے ان کا. تو اسی طریقے سے ایران کے ساتھ ہمارا بڑا اچھا بھی چل رہا ہے. تو ایون ایران ہے سرٹن لیوریجز جس میں وہ بھی سمجھا سکتے ہیں. بٹ آئی ایم شیور اس کو ایک طریقے سے کمیونیکیٹ کیا جائے گا، پولیٹیکلی بھی، ملٹری لیول پہ بھی ہو چکا ہے، ڈپلومیٹیکلی بھی. اور اس کے بعد بھی اگر نہیں ہوتا تو آئی تھنک پھر وہ بڑا ضروری ہے کہ آپ کم از کم وہ لوگ جو
بیسز استعمال کر کے پاکستان پہ اٹیک کرنے کی کوشش کرتے ہیں, ان کو پھر فرنٹیئر جا کے آپ ان کا جو ہے نا سارٹ آؤٹ کریں, پھر یہی پھر رہ جاتی ہے آپشن. بریگیڈیئر راشد صاحب, پاکستان نے وار اور ٹیرر میں بڑی قربانیاں دی ہیں اور پوری دنیا معترف ہے, افواج پاکستان نے, پاکستانی قوم نے دہشت گردی کے خلاف جس طرح سے جنگ لڑی, جنگ جیتی, قوم کے بچے, بوڑھے, مائیں, بہنیں, اور سب سے فرنٹ پر افواج پاکستان, ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز. آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو دہشت گردوں کا نیٹ ورک ہے, جن علاقوں میں ہم نے جنگ لڑنے کے بعد صفایا کیا تھا, وہ علاقے اب محفوظ ہیں کہ یہ نیٹ ورک پاکستان میں دوبارہ سے داخل ہو رہا ہے؟ ہوئے تھے, مگر انفارچونیٹلی اس کے بعد اس کا جو فالو اپ ہوتا ہے, ان کو سول ایڈمنسٹریشن نے ٹیک اوور کرنا ہوتا ہے. ادھر ایک ریٹ آف دا گورنمنٹ جس میں ان کا گورنمنٹ کا لیگل اپریٹس ہے, عدالتیں اور سول ایڈمنسٹریشن, پولیس, اس نے جا کے حالات سنبھالنے ہوتے ہیں. وہ نہیں ہو سکا, تو انفارچونیٹلی وہ اسی طرح ٹیرا انکوگنیٹا ہے, جہاں پہ آئی ڈی پیز بھی اس طریقے سے آ کے سیٹل نہیں ہوئے, ان کو کمپنسیشن کے ایشوز بھی چل رہے ہیں. تو ان ان گورنمنٹ اسپیسز تو اس کو نہیں کہہ سکتے, مگر وہ یہ ایسی جگہیں ضرور ہیں جہاں پہ یہ دوبارہ سے آ کے ان کے جو سیل تھے جو کہ اس وقت ڈی ایکٹیویٹ ہو گئے تھے, تو ان کو اشارہ ملنے پہ وہ ایکٹیویٹ ہوئے ہیں. اور اس میں ابھی ان کو ایک سیف سینکچری ہے چونکہ اکراس دی بارڈر, تو وہ ان کے لیے لاجسٹکلی بڑا آسان ہو گیا ہے کہ وہاں سے ری گروپ ہو کے آپریٹ کرتے ہیں, وہاں سے ان کو سپورٹ ملتی ہے, اور جب ان پہ خلاف کوئی ایکشن ہوتا ہے, کچھ لوگ مارے بھی ان کے جاتے ہیں اور کچھ لوگ وہاں سے نکل کے دوبارہ بارڈر کراس کر کے ریکوپ کرتے ہیں اپنی اسٹرینتھ. تو یہ ہمیں اس کمپلیکیٹڈ سچویشن کا سامنا ہے, اور اس میں ہماری ابھی دوبارہ جو ری ڈپلائمنٹ ہوئی ہے آرم فورسز کی, اور ایف سی بھی ادھر موجود ہے, تو یہ دوبارہ سے ایک سینیٹائز کرنا پڑے گا اس علاقے کو, کاؤنٹر ٹیررزم پراپر اور کاؤنٹر انسرجنسی آپریشن کرنا پڑے گا. انٹیلیجنس اداروں کا بہت فعال کردار ابھی ہوگا, اور اب وہ ایک قسم کی وہی سچویشن ہے جیسے یہ سچویشن ضرب عضب کے وقت تھی, اور اس وقت یہ آپریشن شروع ہوا اور پھر ان کی کمر توڑی گئی. تو اب جس تواتر کے ساتھ یہ حملے کر رہے ہیں, یہ اس چیز کی عکاسی کرتا ہے کہ اس وقت ان میں دو چیزیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ وہ بولڈ ہو چکے ہیں کیونکہ ان کے پاس ایک سیف سینکچری ہے, اور ان کو ایک قسم کا آشیرواد حاصل ہے کیونکہ وہ ملا ہیبت اللہ اخند جو ان کے روحانی لیڈر ہیں طالبان کے, اور پولیٹیکل پاور بھی ان کے پاس ہے, تو وہ ان کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کیا ہوا ہے. تو جب وہ بیعت کر لیتے ہیں تو وہ ایک قسم کے ان کے فالوور بن جاتے ہیں, اور ان کے خلاف کوئی ایکشن لینا, جو وہ عناصر جو پریگمیٹک ہیں, جو کابل میں ہیں, جو چاہتے ہیں کہ دنیا کے ساتھ کنیکٹ کریں, پاکستان کو اکوموڈیٹ کریں, وہ بھی بے بس ہو جاتے ہیں. تو اب یہ ایسی سچویشن ہے جس میں ہمیں بڑا اسٹرانگ میسیجنگ کرنی پڑے گی جو کی گئی ہے, کہ اگر ہمیں ڈاکٹرن آف جو ہاٹ پرسوٹ ہے اس کو بھی اڈاپٹ کرنا پڑے, تو جس طرح ترکی نے عراق میں پی کے خلاف وہ آپریشنز کیے اور ان کو وہ علاقے, وہ انکلیوز جو تھی, ان کو وہاں سے سینیٹائز کیا, تو یہ ہمارا بھی حق پہنچتا ہے, اور یہ ہمیں باور کروانا چاہیے ڈپلومیٹک لیول پہ ایک بڑی اگریسو انگیجمنٹ کے ساتھ. اور ساتھ ساتھ ہمیں جو کاؤنٹر انسرجنسی رسپانس ہے اس کو اسی شدت کے ساتھ دوبارہ ایکٹیویٹ کرنے کی ضرورت ہے جیسا کہ یہ ہم نے ضرب عضب کے ٹائم پہ شروع کیا تھا. اور آپ کو ڈیلی جو ڈیٹا مل رہا ہے اس سے یہ تو پتہ چل ہی رہا ہے کہ جتنی کیجولٹیز ہوئی ہیں, جتنی شہادتیں ہوئی ہیں, یہ ایک میڈیم سے ہائی انٹینسٹی کاؤنٹر انسرجنسی وارفیئر کی عکاسی کرتی ہے. تو پوری ہول آف دا نیشن رسپانس کی اس میں ضرورت ہے, اور ہماری پوری جو ایفرٹ ہے وہ اس خطرے کی طرف فوکس ہونا چاہیے, کیونکہ ابھی انہوں نے اپنے لنکیجز جس طرح میں نے پہلے بتایا تھا کہ تھرو آؤٹ پاکستان پھیلانا شروع کر دیے ہیں. 12 ان کے چیپٹر ہیں, 7 پنجاب میں ہیں, 2 بلوچستان اور سندھ میں, ایک گلگت بلتستان میں. ان سب کے بارے میں خبر ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کو, اور نہ صرف کہ ان کے جو اندرونی ہمارا خطرہ ہے اس کو تھرو انٹیلیجنس بیس آپریشن اس کو ڈسرپٹ کیا جائے, ان کی جو فنڈنگ ہے اور ان کی جو لاجسٹک سپورٹ ہے ہمیں اس کو بھی کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے. جو افغانستان میں ان کو را کا نیٹ ورک ہے جو دوبارہ فعال ہوا ہے,
ہمیں اس پہ بھی اٹیک کرنے کی ضرورت ہے. تو یہ چومکھی ابھی ہمیں یہ لڑنا پڑے گا. یہ آسان کام نہیں ہے, مگر اس میں ہمارے پاس کیپیبلٹی ہے, ہمارے پاس پرانی وہ انسٹیٹیوشنل میموری ہے, اور آئی ایم شیور کہ اگر ہم اس کو پراپر ہولسٹکلی ڈیل کریں گے تو کامیاب ہوں گے انشاءاللہ. بریگیڈیئر وقار صاحب, بڑی خوبصورت بات کی راشد ولی صاحب نے کہ ڈپلومیٹکلی ہمیں اس تمام تر صورتحال کو رجسٹر کروانے کی ضرورت ہے. پاکستان کے معاشی حالات کبھی سٹیبل نہیں ہوتے, یہاں پر جو پولیٹیکل سچویشن ہے کبھی وہ سٹیبل نہیں ہوتی. ہم پر تو عالمی طاقتوں نے بڑا دباؤ ڈالا ہے ماضی میں, کبھی کہا ناٹ سیٹسفائیڈ, کبھی کہا ڈو مور, اور ہم نے میکسیمم اپنا دیا, پھر بھی پاکستان پر انگلیاں اٹھائی گئیں. لیکن اب جو یہ حالات نظر آ رہے ہیں, کیا یہ عالمی طاقتوں کو دکھائی نہیں دے رہے؟ اس میں عالمی طاقتوں کا تو شاید رول ہوگا, لیکن انٹرنلی آئی تھنک وی ہیو ٹو پٹ آور ہاؤس ان آرڈر. ایک تو پولیٹیکل جو فضا ہے آئی تھنک کافی پوائزنس ہو چکی ہے, اس کے اندر بھی آئی تھنک لا انفورسمنٹ کی بھی اٹینشن ڈائیورٹڈ رہتی ہے. تو ابھی آپ نے ہول آف دا نیشن اپروچ کی اگر بات ہوئی ہے تو اس کو فوکس, ایک صرف ایڈوانٹیج ہے جو پہلے آئی تھنک نہیں تھا, جب ٹی ٹی پی کے جو پرانے آپ دیکھیں جب زربیز وغیرہ, اس میں کسی حد تک سمپتھائزر سے ود ان آر سوسائٹی اور سٹیز میں, اور اسپیشلی کے ٹی اور بلوچستان. جی, بریگیڈیئر ریٹائرڈ وقار حسن ہمارے ساتھ موجود, سینئر دفاعی تجزیہ کار, اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ راشد ولی صاحب نے بھی ہمیں جوائن کیا تھا, دفاعی تجزیہ کار ہیں. آپ دونوں کا بہت شکریہ. پاکستان کو جن بھی چیلنجز کا سامنا ہے, پوری قوم متحد ہے, اپنے دفاع کے لیے لڑنا بھی جانتی ہے, اور تمام تر معاملات احسن طریقے سے سر انجام دے سکتی ہے. حاضر ہوں گے ایک بریک کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین, کل تک تو استحکام پاکستان پارٹی کا بول بالا تھا, لیکن آج سابق وفاقی وزیر اور چیف منسٹر خیبر پختونخوا پرویز خٹک نے ایک نئی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھ دی جس کا نام ہے پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز, اور دعویٰ یہ کیا جا رہا ہے کہ 57 جو ممبرز ہیں انہوں نے اس پارٹی کو جوائن کر لیا ہے. پرویز خٹک بڑے پر امید اور پرجوش دکھائی دیے. صحافیوں سے غیر رسمی ملاقات میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ جو ماضی کی غلطیاں ہوئی ان سے سیکھ چکے ہیں اور بہترین سیاست کریں گے, ملک میں بہتری لے کر آئیں گے. آج کیا ہوا ہے کے پی میں, اس پر ہم تفصیلاً بات کریں گے. میں ذرا پرویز خٹک صاحب کی کچھ پولیٹیکل ہسٹری پروگرام میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. پرویز خٹک صاحب نے ایک سیاسی جماعت تبدیل نہیں کی. 1985 سے لے کر 1988 تک پاکستان مسلم لیگ کا حصہ رہے ہیں. اس کے بعد انہوں نے جوائن کیا پاکستان پیپلز پارٹی کو. 1988 سے لے کر 1990 تک پاکستان پیپلز پارٹی کا حصہ رہے, اور اس کے بعد 1990 سے لے کر 1993 تک اسلامی جمہوری اتحاد میں انہوں نے شمولیت اختیار کیے رکھی. اس کے بعد 2001 سے لے کر 2005 تک وہ پاکستان مسلم لیگ قاف کا حصہ رہے. پھر آزاد حیثیت میں انہوں نے سیاست کی 1983 سے لے کر 85 تک, اور 97 سے لے کر 2001 تک, اور 2005 سے لے کر 2008 تک بھی آزاد امیدوار کے طور پر وہ سیاست کرتے رہے ہیں. 2008 میں انہوں نے پاکستان تحریک انصاف کو جو ہے وہ جوائن کیا, اور 2012 تک رہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آزاد سیاست کی, اور پھر 2012 سے لے کر 2023 تک پاکستان تحریک انصاف کا حصہ رہے. وزیر اعلیٰ بھی منتخب ہوئے, وزیر بھی رہے, اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں خاصی اہمیت کے حامل رہے. لیکن آج انہوں نے پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹیرینز کی بنیاد رکھ دی ہے. بازگشت یہ تھی کہ وہ پاکستان مسلم لیگ نون میں شمولیت اختیار کرنے والے ہیں. کچھ حلقوں کا یہ کہنا تھا کہ پرویز خٹک صاحب جو ہیں وہ استحکام پاکستان پارٹی میں شامل ہونے والے ہیں, لیکن شاید انہوں نے مناسب نہیں سمجھا کہ جہانگیر ترین کی لیڈرشپ میں وہ سیاست کریں, تو انہوں نے اپنی سیاسی جماعت کی بنیاد رکھی ہے. 57 لوگ کوٹ کیے گئے ہیں کہ اس پارٹی کے ممبر بن چکے ہیں. میرے ساتھ موجود ہے محمد نعیم, بیورو چیف کیپٹل ٹی وی پشاور, اور جوائن کیا ہے ستارہ ایاز صاحبہ نے, سابق سینیٹر ہیں اور اس سیاسی جماعت کی رکن بنی ہے. آج آپ دونوں کو بہت خوش آمدید پروگرام نیوز فیڈ میں. محمد نعیم صاحب, سب سے پہلے تو میں آپ کی طرف آؤں گا, کتنے لوگ آج میٹنگ میں موجود تھے اور کتنے ممبرز بنے اس جماعت کے؟ جی بالکل, آج جو ابھی تک جو فوٹیجز اور تصاویر جاری ہوئی, کیونکہ آج کی جو میٹنگ تھی اس پر تو مکمل طور پر پابندی لگائی گئی تھی. ایون جس حال میں یہ تقریب تھی, یہ اجلاس تھا, وہاں پر
मीलों दूर तक किसी को नहीं छोड़ा जा रहा था। ताहम जो फुटेजेस सामने आई हैं, जो तस्वीर सामने आई हैं, तो उसमें ये देखा जा सकता है कि तकरीबन 20 से 25 जो लोग थे वो आज की मीटिंग में मौजूद थे, जिन्होंने इसमें मुख्तलिफ जो अक्सरियत थी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की थी, जबकि दीगर पार्टियों के भी बाज़ अरकान थे जिन्होंने आज परवेज़ खटक की जमात तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियन में शिरकत की। तो तस्वीर और जो ग्राउंड रियलिटी को देखा जाए तो तकरीबन उनकी तादाद 25 तकरीबन बनती थी कि जो कि आज की इस मीटिंग में शामिल थे। जी। अच्छा नईम साहब, आजम खान साहब का भी बयान सामने आ गया, ताज मोहम्मद का भी आ गया, इफ्तिखार मुशवानी साहब का भी स्टेटमेंट आ गया कि ये हमारा नाम तो वैसे ही चला दिया है, हम कोई सियासी जमात में शामिल नहीं हुए। बिल्कुल, ये तो इस तरह है कि आज जब पार्टी बनने जा रही है और आज इसका ऐलान हुआ है और आज के ऐलान के फौरन बाद 3 अरकान के जानिब से ऐसा बयान आना ये लम्हे फिक्रिया है और इस पार्टी की इब्तिदा में इस पर सवालिया निशान उठ रहे हैं कि किस तरह 3 अरकान जिनके नाम बाकायदा शामिल किए गए हैं, जिनका दावा किया गया है कि इसमें तकरीबन इतने लोग शामिल हैं, 57 के करीब दावा किया जा रहा है, और 3 अरकान के जानिब से अभी फौरी तौर पर तरदीद आ गई है। उन्होंने कहा है कि हम तहरीक इंसाफ का हिस्सा है। दूसरा, आज की मीटिंग के हवाले से ये खदशात भी जाहिर किए जा रहे हैं कि न मीडिया को इसमें इन्वाइट किया गया था, हालांकि तहरीक इस्तेकाम पाकिस्तान की जब मीटिंग थी, जब उनके पहला पार्टी का इजलास था, तो वहां पर सारे मीडिया को बुलाया गया था बनफ्ते नफीस। सहाफियों ने खुद देखा, खुद मिले, उनसे बात की, उनसे वजूहात जानी कि क्या वजूहात है कि उन्होंने पार्टी में शमूलियत। लेकिन आज का जो शो था वो बिल्कुल इससे मुख्तलिफ इसलिए था कि किसी को भी नहीं छोड़ा जा रहा था, अंदर जाने के तमाम रास्ते बंद थे, कड़ी निगरानी थी, इवन हमारे बाद सहाफियों को भी इस पर गिरफ्तार किया गया। तो ऐसा लगता है कवरेज कि के लिए आज गिरफ्तार का किया गया कि कवरेज ना जो करें। ऐलान था वो इंतहाई खुफिया रखने की कोशिश थी और पता नहीं क्या जाहिर करना चाहते थे, कितने लोग आज लेकर आ रहे हैं। तो सवालिया निशान तो पहले दिन से ठीक है, मोहम्मद नईम साहब आप मौजूद रहिएगा। मैडम सितारा अयाज साहिबा, आप तो शामिल हो चुकी हैं ना इस सियासी जमात में? सितारा अयाज साहिबा, आवाज सुन पा रही हैं आप? जी जी, आवाज आ रही है, बिल्कुल। मेरी आवाज आ रही है जी, आपकी आवाज आ रही है। तरदीद आने का सिलसिला शुरू हो चुका है। पहले दिन 3 आपकी तरफ से कोर्ट किए गए मेंबर्स ने तरदीद कर दी कि हम इस सियासी जमात का हिस्सा नहीं है। आप तो हिस्सा बन गई हैं ना आज? जी जी बिल्कुल, लेकिन जिन्होंने तरदीद की है वो आज वहाँ पे मौजूद नहीं थे और वहाँ पे ये बताया गया है कि वो शायद प्रॉमिस किया है उन्होंने कि कुछ शायद उनके मसाइल थे या कोई बीमारी थी जो वहाँ पे डिस्कस हुई है। नाम मुझे एग्जैक्टली नहीं याद कि कौन कौन से बंदे थे जिनको कहा गया कि आजम खान साहब, ताज मोहम्मद साहब और इफ्तिखार मुशवानी साहब, बिल्कुल यही नाम होंगे। लेकिन मैंने आपको कहा ना कि मुझे नाम याद नहीं है, लेकिन वहाँ कहा गया था कि ये नाम लिखे हैं लेकिन वो नहीं आए हैं। किसी की कोई मसले थे, कोई बीमार था, कोई हज पे था, कुछ इस तरह की बातें थी, लेकिन मुझे ये नाम याद नहीं है कि किन के नाम थे वो। तो 57 मेंबर्स आपने पूरे किस तरह से कर लिए हैं? आप इस बारे में श्योर हैं कि 57 लोगों ने ज्वाइन कर ली ये सियासी जमात? मैं देखें, जो मेरे सामने जो हुआ, बिल्कुल वहाँ पे सारे तकरीबन MPAs MNAs थे, सारे पार्लियामेंटेरियंस थे, साबिका पार्लियामेंटेरियंस थे जो वहाँ पे बैठे हुए थे। और मैंने खुद तो गिनती नहीं की, लेकिन जो लिस्ट मैंने देखी तो वो लिस्ट जो जब तक मैं उधर थी तो वो 50 तक थी, 49, 50 या फिर उससे ऊपर जा रही थी। तो लोग तो थे उधर जो वहाँ पे मैंने देखे हैं, तो मैं तो आपको आंखों देखा हाल बता रही हूँ कि वहाँ पे लोग थे जो PTI के सारे थे, MNAs और MPAs जो साबिका हैं। मैडम, वहाँ से रिपोर्ट ये मिली है कि सख्ती बहुत थी। अभी आपने नईम साहब की गुफ्तगू भी सुनी है कि वहाँ पर कवरेज से भी रोका जा रहा था। और कवरेज का मुझे नहीं था, वो इसलिए था कि वो खटक साहब ने कहा कि मैं अपना वीडियो पैगाम दे दूंगा। और आज हमारी अचानक से खटक साहब को कैसे ख्याल आया अपनी सियासी जमात बनाने का? तो ये तो आप खटक साहब से पूछ लें, लेकिन ये तो काफी वक्त से ये बात चल रही थी और आपकी मीडिया के जरिए ही चल रही थी ये बातें कि नई जमात बन रही है। और जिस तरह JKT ने बनाई है अपनी, तो इस तरह KP के अंदर भी एक जमात बन रही है। तो मेरे ख्याल से ऑल ऑफ द सडन तो नहीं हुआ है,
काफी वक्त से ये बात चल रही थी। लेकिन मीडिया पर अचानक ही आया कि परवेज़ खटक साहब ने भी अपनी खैर मैडम क्या मंशूर होगा इस सियासी जमात का, पीटीआई पार्लियामेंटेरियंस का, और बस अब असेंबलियां तो तहलील होने को हैं अगस्त में। मैं आपको अभी ज्यादा डिटेल इसलिए नहीं दे सकती हूँ कि आज बिल्कुल प्रिलिमिनरी एक मीटिंग थी जिसमें सिर्फ डिस्कशंस हुई हैं और जिसमें कुछ चीज़ों पे एग्री हुए हैं कि ये चीज़ें हैं, और कुछ खटक साहब ने अपना बयान दे भी दिया है। डिटेल्स जो होंगी वो इंशाल्लाह हफ्ता 10 दिन में पूरा जो मंशूर और वो सारी चीज़ें उस पर काम होगा और वो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाएंगी। ठीक है मोहम्मद नईम साहब, आपके पास क्या इस हवाले से इंफॉर्मेशन है? मैडम ने इशारा किया कि काफ़ी देर से बात चल रही थी, सियासी जमात बनाएंगे परवेज़ खटक साहब, और उन्होंने कहा कि 50+ लोगों ने पार्टी को आज ज्वाइन कर लिया है। जी बिल्कुल, इनकी जानिब से तो बिल्कुल ये कहा जा रहा है, लेकिन इनसे जरूर ये मेरा भी सवाल होगा कि जो ये दावा कर रही हैं तकरीबन 50+ लोग थे, लेकिन इसमें से ये बता दें कि परवेज़ खटक साहब की जानिब से बार बार ये बात सामने आई है कि जितने भी हम शामिल कर रहे हैं उसमें अक्सरियत जो है वो पार्लियामेंटेरियन की है, क्योंकि इस जमात का नाम भी पार्लियामेंटेरियन रखा गया। आया आज का जो इजलास था इसमें साबिक अरकान असम्बली, सूबाई असम्बली और कौमी असम्बली, इनकी तादाद 57 थी या नहीं थी। दूसरा ये भी मैं इनसे पूछूंगा कि सवाल आपकी विसादत से मैं मोहतरमा से करूंगा कि आज की मीटिंग को आप तो कह रही हैं कि इनिशियल मीटिंग थी, इनिशियल मीटिंग इस हवाले से पहले भी हो चुकी हैं, परवेज़ खटक इस हवाले से मुख्तलिफ दावे भी कर चुके हैं कि हम पार्टी बना रहे हैं, पहले भी ये बातें आई थी, वक्तन दीगर ये बातें भी सामने आई कि दीगर पार्टियों में जा रहे हैं। लेकिन जब पार्टी बनाने का ऐलान था, आज उन्होंने पेशावर में बड़ी गैदरिंग की, बड़े शादी हाल में आए, यहाँ पर तकरीब की, तो फिर तो होना चाहिए था कि यहाँ पर मीडिया को भी इन्वाइट करते और वो मीडिया को बबांगे बताते कि ये देखें इसके हमारे बारे में पास ये इंफॉर्मेशन उनके पास पार्लियामेंटेरियन। वो पहले माजरत कर चुकी हैं कि इस बारे में मेरे पास इंफॉर्मेशन जो है वो नहीं है। मैडम कुछ कहना चाहेंगी आप इस सवाल? देखिए, मैंने अभी आपको कहा है बिल्कुल आज प्रिलिमिनरी मीटिंग थी जिसमें डिस्कशंस थी, और बाकी बहुत जल्द आपको ये सारी चीजें खोल के मीडिया के सामने, जाहिर है कि मीडिया से कोई चीज छुपाई तो नहीं जाएगी, सब कुछ उनके सामने आएगा। और कितने लोग आज बिल्कुल सारे पार्लियामेंटेरियंस से बाहर का कोई बंदा नहीं था, सिर्फ साबिका जो पार्लियामेंटेरियंस थे वही थे। और अभी इसका सेक्रेटेरिएट भी बनने जा रहा है, 2-3 दिन में उसका इफ्तिताह हो जाएगा, और जो पार्टी की कैबिनेट है वो भी बनने जा रही है। तो मेरे ख्याल से कुछ दिन आप अगर इतना इंतजार किया है तो एक 4-5 दिन और इंतजार कर लें, जिसमें आपको पूरा खुल के सारी कैबिनेट भी आ जाएगी और सारी चीज आपके सामने आ जाएगी। तो उसमें तो छुपाने की कोई बात है नहीं, जाहिर है कि आगे इलेक्शन भी लड़ना है, तो क्या चीज छुपाएंगे आप लोगों से। बहुत शुक्रिया मोहतरमा सितारा याद साहिबा, साबिक सेनेटर, इन्होंने आज ज्वाइन किया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस को, हमारे साथ मौजूद थी। ब्यूरो मोहम्मद नईम ने हमें ज्वाइन किया हुआ था। और आज जो हुआ एक और सियासी जमात का एडिशन है पाकिस्तान में, और जूं इंतखाबात करीब आ रहे हैं बहुत सी सियासी जमातें मंजर आम पर आ रही हैं, और वो लोग जो कभी साथ हुआ करते थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन के, अब उन्होंने अलहदगी तो इख्तियार की है, लेकिन वो अपनी अपनी सियासी जमात बनाने को ज़्यादा तरजीह दे रहे हैं बजाय इसके कि किसी और सियासी जमात में शमूलियत इख्तियार करें। पाकिस्तान का सियासी मंजरनामा मुसलसल तब्दील हो रहा है। कल के प्रोग्राम में दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।